اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ براق لانے کی کیا ضرورت تھی؟ براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں ایک بات پہلے سمجھا چکا ہوں اشارتاً، اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک ضرورت تو یہ تھی، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کا معراج، اسراء اور معراج جسم و روح کے ساتھ اکٹھا ہو رہا ہے۔ سواری اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سوار ہو کر جا رہا ہے، یہ نہیں کہ خالی خواب میں یا روح کے ساتھ اوپر سفر کر رہے ہیں۔ براق اس لیے لایا کہ ثابت ہو کہ جسمانی معراج ہو رہا ہے، جسمانی معراج ہو رہا ہے۔ اسباب کئی ہیں، میں صرف اسی ایک نقطے پر اگر بات شروع کر لوں تو پھر ہماری ساری رات اسی ایک نقطے پر گزر جائے گی کہ براق کیوں لایا گیا۔ ساری رات اسی ایک، ہر چیز آگے پیچھے چھوڑ دیں گے تو ایک رات صرف اس ایک حکمت کے بیان کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اس میں درجنوں حکمتیں اور توجیحات آتی چلی جائیں گی، میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑا تھوڑا کر کے اکثر چیزوں کو، ساری تو نہیں کہتا، اکثر ضروری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کور کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوسری حکمت بیان کرتا ہوں کہ براق کیوں لایا گیا۔ اس لیے کہ اس دنیا سے سفر فرما رہے ہیں، اس دنیا سے سفر شروع ہو رہا ہے، تو اسباب، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور ہر کوئی جو اس دنیا میں سفر کرتا ہے سواری پر سفر کرتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کا جو عالم اسباب کا جو طور طریقہ ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ دنیا کو پتہ ہو کہ اسباب کے ساتھ سفر کیا۔ آقا علیہ السلام کو اگر معراج سفر ہی آسمانوں سے ہوتا تو شاید براق نہ لایا جاتا۔ سفر چونکہ اس دنیا عالم اسباب سے ہوا ہے، اور ہر کوئی جب سفر کرتا ہے تو سواری پہ سفر کرتا ہے، سفر کرتا ہے تو سواری پہ سفر کرتا ہے۔ اس لیے سواری لائی گئی تاکہ آقا علیہ السلام کے سفر کی جو ہیئت ہے، سفر کی جو شکل ہے، وہ عالم اسباب کے طریقوں سے مطابقت کر جائے، عالم اسباب کے جو طور طریقے ہیں ان کے ساتھ موافقت ہو جائے، اور اسی سے ثابت ہو کہ واقعی جسمانی معراج ہوا۔ تو عالم اسباب میں جو اسباب، اور تیسری چیز یہ کہ امت کے لیے اور بڑے بڑے اولیاء کے لیے بھی یہ خاص بات، عوام سے متعلق یہ نکتہ نہیں، امت کے اولیاء کے لیے جو بغیر سواری کے سفر کر سکیں اپنی روحانی طاقت کی بنیاد پر، انہیں بھی یہ درس دے دیا جائے کہ بغیر سواری کے اڑتے پھرنے میں بلند رتبہ نہیں، سواری پر جانے میں رتبہ بلند ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تدبیر کو چھوڑنا بلند مقام نہیں ہے، تدبیر کی سنت کے مطابق چلنا یہ بلند رتبہ ہے، تاکہ جو روحانیت والے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ والے اور ایمان رکھنے والے مومنین، ایمان والے مسلمان، ان کو معلوم ہو جائے کہ تدبیروں کو اور اسباب کو چھوڑ کر پرواز کرنا اور چھوڑ پر آرزویں رکھنا، تدبیر و اسباب کو چھوڑ کر، یہ سنت محمدی کے خلاف ہے۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تدبیر اور سبب کے بغیر سفر کی طاقت اور کون رکھ سکتا ہے کائنات؟ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تدبیر اور سبب کے بغیر کوئی طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ سے بھی زیادہ یا آپ جتنی؟ کوئی نہیں۔ پھر لے جانے والے ساتھ جبرائیل ہیں، جبرائیل ساتھ ہو تو اس سے بڑھ کر بھی پھر کسی اور کی طاقت ہو سکتی ہے؟ بدون تدبیر، بغیر سبب کے جائیں، اور پھر اللہ فرمائے کہ اللہ لے کر گیا، اللہ کی ذات ہو لے جانے والی، اور پھر بغیر تدبیر کے ہو۔ اب بات کو سمجھیں، آقا علیہ السلام خود جانے والے ہوں، تدبیر کی حاجت ہے؟ تدبیر اور سبب کی محتاجی ہے؟ بولیے نہیں بھئی، اگر تدبیر اور سبب کی محتاجی ہوتی تو جب چاند ٹکڑے کیا تو وہاں کون سی تدبیر استعمال تھی؟ آقا علیہ السلام کو کون سی محتاجی ہے تدبیر اور سبب کی؟ اگر تدبیر اور سبب کے محتاج ہوتے تو جب ڈوبے سورج کو پلٹایا تو کون سے رسے باندھے ہوئے تھے پلٹانے کے لیے؟ کون سی تدبیر تھی؟
جب درختوں کو زمین سے بلا کے تو جڑوں سمیت کھینچ لیا، سجدہ گیر ہو گئے. جب پتھروں نے کلمہ پڑھا، مردے زندہ ہو گئے، انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، تو کون سی تدبیریں تھیں وہاں استعمال ہوئی؟ تو آقا علیہ السلام کے تو سینکڑوں معجزات بغیر تدبیر کے، بغیر تدبیر کے کر سکتے ہیں. تو جو بلا تدبیر اتنی بڑی طاقت جن کو اللہ نے عطا کی ہو، وہ سفر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف اگر تدبیر کو نہ چھوڑیں اور سبب کو نہ چھوڑیں اور سوار ہو کے جائیں، تو آقا کی امت میں لوگ تدبیر چھوڑنے لگے، تو یہ کون سی بڑائی کی بات ہوگی؟ اس سے یہ نقطہ اخذ کرتا ہوں، براق کی سواری سے اخذ کرتا ہوں. جو بیمار لوگ ہیں وہ علاج نہیں کرواتے، کہتے ہیں خالی دم سے ٹھیک کر دیں. تو دم برکت کا عمل ہے، اس سے برکت ہوگی، مگر علاج کی تدبیر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے. میں براق سے اخذ کر رہا ہوں، یہ نقطہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اپیرنٹلی کوئی سمجھے گا براق کا اور یہ علاج کا کیا تعلق ہے، نہیں، یہ تعلق آپ سمجھ گئے ہیں. بہت سے لوگ بے شمار معاملات میں تدبیر چھوڑ دیتے ہیں، جو سنت ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور تدبیر سے بالا چاہتے ہیں سب کچھ ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، بچے بھی ہو جائیں، امتحان میں بھی پاس ہو جائیں، علاج بھی ہو جائے، شفا یابی بھی ہو جائے، کاروبار بھی شاندار، سارا کام تدبیر سے بالا چاہتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے، سنت. اور جو کوئی آپ کو یہ راستہ دکھائے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. جو کوئی آپ کو ایسا راستہ دکھائے، دعویٰ کرے، وہ ولی اللہ اور صالح اور متبع سنت نہیں ہو سکتا. کمال اتباع سنت میں ہے. جو اتباع سنت میں جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کا مرتبہ ولایت اتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا. تو تدبیر اور اسباب کو ترک کرنا سنت نہیں ہے، اسباب کو استعمال کرنا سنت ہے. استعمال کرنا. اب آپ کا ایک اور معجزہ آقا علیہ السلام کا سناتا ہوں، اس کی مثال کو سمجھانے اور تقویت دینے کے لیے. اس پر آپ کی نگاہ نہیں گئی ہوگی، بیان بھی نہیں اکثر و بیشتر کبھی نہیں ہوا ہوگا، مگر اس پر آپ کو میں مرکوز کراتا ہوں آپ کی توجہ. آپ نے کثرت کے ساتھ سنا، کثرت کے ساتھ، کہ آقا علیہ السلام جب پانی ختم ہو گیا حدیبیہ میں تو نہیں تھا، تو 1500 صحابہ کے وضو اور غسل کے لیے پانی مہیا کر دیا، انگلیوں سے چشمے بہہ پڑے. اس طرح درجنوں مرتبہ یہ واقعات پیش آتے، درجنوں مرتبہ، جب صحابہ کرام کے لشکر 10 ہزار کا لشکر بھی اگر پیاسا ہوتا، وضو اور غسل کا پانی نہ ہوتا، تو آقا علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں سے چشمے پانی کے نکال کے ان کو سیراب کر دیتے. یہ تو سن رکھا ہے نا، بولیے، سن رکھا ہے. اب اس میں تدبیر، اس میں بھی ایک تدبیر ہمیشہ آقا علیہ السلام نے استعمال فرمائی سنت کے لیے. اور وہ کیا؟ یہ دیکھیے، انگلیوں سے کبھی پانی پھوٹا؟ کبھی کسی کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو پانی کے چشمے دینے تھے تو اپنی انگلیوں سے نہیں پھوڑے وہ چشمے، زمین میں عصا مارا، چونکہ چشمے زمین سے پھوٹا کرتے ہیں. چشمے زمین ہی سے پھوٹتے ہیں، پتھروں سے پھوٹتے ہیں، زمین سے پھوٹتے ہیں. وہ کام کیا جو ظاہراً ہوا کرتا ہے. معجزہ کیا تھا؟ وہ چشمہ نہیں تھا، آپ کا عصا لگا اور چشمہ پھوٹ پڑا، یہ معجزہ تھا. اور آقا علیہ السلام کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے 100 گنا زیادہ طاقتور تھا، 100 گنا زیادہ عظیم تھا. وہاں چشمے کا پھوٹنا معجزہ تھا، مگر زمین سے پھوٹنا عادت ہے. آقا علیہ السلام نے چشمے پھوڑے، مگر زمین سے نہیں، انگلیوں سے پھوڑے. انگلیوں سے کبھی چشمے نہیں نکلتے. یہ گوشت اور پوست کی انگلیاں ہیں، اس میں سے چشمے کیسے نکلیں؟ اب بات کو سمجھے. چشمہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جاری کیا، مگر وہاں سے جاری کیا جہاں سے جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ نہیں تھا، مگر ہوتے زمین سے ہی ہیں.
مگر آقا علیہ السلام نے زمین سے چشمے جاری نہیں کیے، جب ضرورت پڑی اپنی انگلیوں سے جاری کر دیے۔ انسانی جسم سے کبھی چشمے نہیں نکلتے، انگلیوں سے کبھی چشمے نہیں پھوٹتے، یہ 100 گنا بڑا معجزہ تھا۔ اس میں بھی سنت تدبیر جاری رکھی، سنت تدبیر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ سن لیں، ایسا آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا کہ جب پانی کی ضرورت صحابہ کرام کو پڑی تو ان کے سامنے ایسے ہوا میں انگلیاں کر دی، ہاتھ، اور انگلیوں سے سیدھے چشمے جاری فرما دی۔ ہوا اس طرح ہی ہے، مگر اس طریقے سے نہیں کیا۔ جب ضرورت پڑتی تو آپ فرماتے کوئی برتن لے آؤ، تھوڑا سا پانی لے آؤ، کوئی کوزہ لے آؤ، کوئی لوٹا جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی چھاگل لے آؤ، کوئی کوزہ لے آؤ، کوئی برتن منگواتے اس میں کچھ پانی ہے، فرماتے لے آؤ۔ عرض کرتے صحابہ کرام یا رسول اللہ ایک بوند بھی نہیں رہ گئی۔ مشکیزہ لے آؤ، یا رسول اللہ ایک بندے کا پینے کا بھی نہیں رہ گیا، خالی ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، لے آؤ۔ حتیٰ کہ کچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ پیالہ ہی لے آؤ۔ کوئی برتن منگواتے، اس برتن میں دست مبارک ہاتھ ڈالتے تاکہ ایک پردہ ہو جائے، تاکہ ایک پردہ ہو جائے، ہاتھ کو چھپا دیتے اور پھر چشمے جاری کر دیتے، پھر چشمے جاری کر دیتے۔ اب بات کو سمجھے؟ ایسے نہ کرتے تاکہ کوئی جادو غریبی نہ سمجھے، واہ واہ، جادو غریبی نہ سمجھے اور کوئی سارا بلا تدبیر بھی نہ سمجھے۔ یعنی وہ جو تھوڑا سا پانی ہوتا، ایک قطرہ، 2 قطرے، 2 بوندیں، اس میں ہاتھ ڈبو کے دریا بنا دیتے، دریا بنا دیتے۔ کسی کی کھجوریں بڑھا دی تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایسے زمین پہ کھجوروں کا انبار لگا دیا، نہ، 2 4 5 کھجوریں ہیں چھاگل میں، اس میں رکھ لو، ہاتھ ڈال دیتے اور کہتے اس کو کھولنا نہیں، تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی، ختم نہیں ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے زمانے تک 25 سال ہماری نسلیں کھاتی رہے اور میں بھی کھاتا رہا، ورنہ ایک دن کی کھجوریں تھی، ایک دن صبح اور شام کھائی جاتی۔ تو ہاتھ ڈال کر، پردہ رکھ کر اسی کو سمندر بنا دیتے۔ تو یہ تدبیر بھی اختیار کرتے کہ تاکہ 2 بوند پانی بھی ہے، چند کھجوریں بھی ہیں، ان کو بڑھاتے، کرتے تخلیق، کرتے تخلیق، مگر شکل تکثیر کی رکھتے، یعنی پیدا کرتے، پانی پیدا کرتے مگر شکل ایسی دکھاتے جیسے زیادہ فرما رہے۔ سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ جی، تو یہ براق سے بات چلی تھی کہ براق پر سفر اس لیے فرمایا تاکہ سبب کو استعمال کرنا، تدبیر کو استعمال کرنا سنت ثابت ہو جائے کہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا، معراج، اس سے بڑا تو کوئی معجزہ نہیں ہے نا، یہ آخری حد ہے۔ اس معجزے میں بھی آقا علیہ السلام نے تدبیر کی صورت کو اور سبب کو کاٹا نہیں ہے، برقرار رکھا ہے۔